آن لائن ٹیکنالوجی نیوز حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ محمد جمال ایم جے اسٹوڈیو کے ساتھ۔ آج 8 مئی 2018 کے سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن لے کر آپ خدمت کے اندر حاضر ہوں، جس کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آج سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں۔ اگر آپ بھی اپنے آپ کو سعودی عرب کے تازہ ترین حالات سے باخبر رکھنا چاہتے ہیں تو اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ مکہ مکرمہ میں افطار کرانے کے خواہش مند کیا کریں؟ مکہ مکرمہ گورنریٹ کی نگرانی میں کام کرنے والی السقایا والرفادہ کمیٹی نے رمضان 1439 ہجری کے دوران مسجد الحرام مکہ مکرمہ کی دیگر مساجد، خیموں اور میدانوں میں افطار دسترخوان پیش کرنے میں دلچسپی رکھنے والوں سے درخواستیں طلب کر لیں۔ السقایا والرفادہ کا مطلب پیاسوں کو سیراب کرنا اور بھوکوں کی ضیافت کرنا ہے۔ مکہ مکرمہ گورنریٹ نے یہ کمیٹی ضیوف الرحمان، زائرین اور معتمرین کے لیے خورد و نوش کا بندوبست کرنے کے خواہش مندوں کی سہولت کے لیے قائم کی ہے۔ مکہ مکرمہ گورنریٹ کا نصب العین یہ ہے کہ زائرین کے کھلانے پلانے کا انتظام منظم اور مہذب شکل میں ہو۔ جو لوگ بھی روزہ داروں کی ضیافت میں دلچسپی رکھتے ہوں وہ العزیزیہ محلے میں کمیٹی کے دفتر سے رجوع کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں 19 نئے پارکوں کا افتتاح۔ شہزادہ فیصل بن بندر نے 19 پارک اور تفریحی مقامات کا افتتاح کر دیا۔ یہ 1,59,000 مربع میٹر سے زیادہ کے رقبے میں بنائے گئے ہیں۔ ریاض میونسپلٹی نے شہر کے مختلف محلوں میں یہ پارک اور تفریحی مراکز سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو صاف ستھری فضا فراہم کرنے کے لیے بنوائے ہیں۔ ٹریفک جرمانہ کون بھرے گا؟ ماہر قانون عبدالکریم القاضی نے واضح کیا ہے کہ اگر آپ کی گاڑی کوئی اور چلا رہا ہو اور اس نے ٹریفک خلاف ورزی کی ہو اور یہ خلاف ورزی ساحر نے ریکارڈ کر لی ہو تو ایسی صورت میں آپ بحکم عدالت خلاف ورزی کا جرمانہ خود ادا کرنے کے پابند نہیں ہوں گے، بلکہ وہی شخص ٹریفک خلاف ورزی کا جرمانہ ادا کرے گا جس نے اس کا ارتکاب کیا ہوگا۔ تاہم ساحر کے ریکارڈ پر خلاف ورزی کا جرمانہ گاڑی کے مالک کے نام پر ہی جاری ہوگا۔ گاڑی کے مالک کو ثابت کرنا ہوگا کہ خلاف ورزی اس نے نہیں کی بلکہ کسی اور شخص نے کی ہے۔ خواتین کے لیے ڈرائیونگ سیکھنے کی فیس 2250 ریال مقرر ہو گئی۔ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ میں گاڑیوں کی ڈرائیونگ سکھانے والے اسکول کے انچارج ڈاکٹر عبداللہ سبتان نے بتایا کہ خواتین کو ڈرائیونگ سکھانے کی فیس 2250 ریال مقرر کی گئی ہے۔ 10 شوال 1439 ہجری سے خواتین سعودی عرب بھر میں گاڑی چلانے کی مجاز ہو جائیں گی۔ انہوں نے یہ بتانے سے انکار کر دیا کہ اب تک کتنی خواتین ڈرائیونگ سیکھنے کی درخواستیں دے چکی ہیں۔ البتہ اس سے قبل یونیورسٹی نے اعلان کیا تھا کہ 1 سال کے دوران 120 ٹرینر خواتین کی نگرانی میں 18,000 سعودی خواتین کو ڈرائیونگ سکھانے کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ نجم کی انسپکٹر خواتین کے لیے 3 شرائط مقرر۔ نجم کمپنی نے ٹریفک حادثات کی تحقیقات کے لیے تعینات کی جانے والی سعودی خواتین پر 3 شرائط عائد کر دیں۔ ماہ شوال میں خواتین شاہی فرمان کے مطابق کار چلانے کی مجاز ہو جائیں گی۔ ممکنہ طور پر ٹریفک حادثات سے دوچار ہونے کی صورت میں تحقیقات کا عمل بھی شروع ہوگا۔ نجم کمپنی ٹریفک حادثات کے معاملات دیکھنے کی پابند ہے۔ نجم نے معاملات کو سلجھانے اور ڈرائیور خواتین کو آسانی فراہم کرنے کے لیے خواتین ٹریفک انسپکٹرز تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے نجم نے 3 شرائط مقرر کی ہیں۔ پہلی یہ کہ متعدد زبانیں اچھی طرح سے جانتی ہو۔ خاتون کا فوجداری ریکارڈ بظاہر سے پاک ہو۔ تیسرا یہ کہ امیدوار خاتون مختلف اوقات میں ڈیوٹی کی پابندی پر رضامند ہو۔ ان تینوں شرائط پر پوری اترنے والی خواتین کو ہی نجم میں ٹریفک حادثات کی تحقیقات کرنے والی ذمہ داری تفویض کی جا سکے گی۔ سرکاری اداروں پر گاڑیاں خریدنے کی پابندی۔ باخبر ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ سعودی حکومت نے 3 سرکاری اداروں کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ گاڑیاں خریدنے کے بجائے تجرباتی طور پر گاڑیاں کرائے پر حاصل کریں۔ اسی کے ساتھ یہ بھی پابندی عائد کی گئی ہے کہ گاڑیاں کرائے پر حاصل کرنے کے لیے قاعدے ضابطے وضع کیے جائیں۔ متعلقہ 3 اداروں میں یہ تجربہ کامیاب ہونے کی صورت میں بقیہ اداروں میں بھی اسے نافذ کیا جائے گا۔ یہ پابندی گزشتہ دنوں منظر عام پر آنے والی ان رپورٹوں کے تناظر میں شروع کی گئی ہے جس میں بتایا گیا تھا کہ سرکاری گاڑیوں کا غلط استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ٹریفک جرمانوں پر میاں بیوی میں جھگڑے اور جرمانے۔ ایک سعودی وکیل اور قانونی مشیر نے واضح کیا ہے کہ ساحر کیمروں کی وجہ سے ٹریفک مسائل میں
میاں بیوی کے 70% جھگڑوں کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ خواتین اپنے نام سے رجسٹرڈ گاڑیوں پر آنے والے ٹریفک جرمانے ادا کرنے سے انکار کر دیتی ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ گاڑیوں کی مالک ضرور ہیں، لیکن ساحر نے جو ٹریفک خلاف ورزیاں ریکارڈ کی ہیں ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ خلاف ورزیاں شوہروں نے کی ہیں، لہٰذا جرمانے بھی وہی ادا کریں۔ اس حوالے سے سب سے زیادہ معاملات ریاض میں پیش آئے، جن کی تعداد 2731، دوسرے نمبر پر مکہ مکرمہ 3218، تیسرے نمبر پر اسیر 1263، چوتھے نمبر پر جزان 669 اور پانچویں نمبر پر نجران 152 مقدموں کے ساتھ سر فہرست ہیں۔ ڈیوٹی کے دوران زیادہ تر زخمی ہونے والوں کی عمریں 25 تا 34 برس۔ سوشل انشورنس کے اعلیٰ ادارے نے اعلان کیا ہے کہ 2017 کی چوتھی سہ-ماہی کے دوران نجی اداروں کے 9507 کارکن ڈیوٹی کے دوران زخمی ہوئے۔ یہ تعداد سال مذکورہ کی تیسری سہ-ماہی کے مقابلے میں 16% زیادہ ہے۔ ڈیوٹی کے دوران زیادہ تر زخمی ہونے والوں کی عمریں 25 سال سے لے کر 34 سال کے درمیان۔ سعودیوں کے علاج کا خرچ کون دے؟ پبلک کنٹرول بورڈ نے وزارت صحت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ہیلتھ انشورنس میں شامل سعودی شہریوں کے علاج کے اخراجات انشورنس کمپنیوں سے وصول کرے۔ سرکاری اسپتالوں میں سعودی شہریوں کے علاج کی صورت میں اخراجات کی ادائیگی کا پابند انشورنس کمپنیوں کو بنایا جائے۔ بورڈ نے اس امر پر زور دیا کہ انشورنس میں شامل سعودی شہریوں کے علاج کے اخراجات کے حوالے سے مناسب قاعدے ضابطے متعین کیے جائیں۔ بورڈ نے مذکورہ ہدایت اس تناظر میں کی ہے کہ سعودی شہری میڈیکل انشورنس کرائے ہوئے ہوتے ہیں لیکن علاج سرکاری اداروں میں کراتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے علاج کا بوجھ حکومت کے ذمہ پر آتا ہے۔ مدینہ منورہ میں زیور بنانے کی دیسی ورکشاپ پر چھاپا۔ مدینہ منورہ کی اسپیشل فورس نے سونے اور چاندی کے زیورات تیار کرنے والے ایک دیسی ورکشاپ پر چھاپا مار کر قانونی کارروائی کی۔ تارکین وطن رہائش کو زیورات سازی کی ورکشاپ میں تبدیل کیے ہوئے تھے۔ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تارکین کو موقع سے گرفتار کر لیا گیا۔ جمعرات کو سائرن بجانے کا تجربہ ہوگا۔ شہری دفاع کے معاون ڈائریکٹر جنرل بریگیڈیئر ڈاکٹر حمود الفرج نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ جمعرات کو دوپہر کے وقت تجرباتی سائرن بجائے جائیں گے۔ شہری آوازیں سن کر پریشان نہ ہوں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہر 6 ماہ میں سائرن بجانے کا معمول ہے۔ یہ عمل اس لیے دہرایا جاتا ہے تاکہ سسٹم کے مؤثر ہونے کا اندازہ لگایا جا سکے۔ سائرن جمعرات کو ٹھیک 1 بجے دوپہر کے وقت ریاض، الخرج، الدریا اور مشرقی ریجن کی تمام کمشنریوں میں بجائے جائیں گے۔ کنگ عبدالعزیز روڈ پر 15 گڑھے کیوں؟ یمبو کمشنری اور یمبو انڈسٹریل سٹی کو جوڑنے والے شاہ عبدالعزیز روڈ پر 15 سے زیادہ گڑھے بنے ہوئے ہیں۔ گڑھوں سے بچنے کے لیے بعض اوقات کار ڈرائیور دائیں بائیں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، تاہم ساحر کے کیمرے ایسے ڈرائیوروں کو بھی معاف نہیں کرتے۔ ان سب پر ساحر کے جرمانے لگا دیے جاتے ہیں اور اس بات کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا کہ ڈرائیور اگر گڑھے سے بچنے کی کوشش نہ کرے تو ایسی صورت میں وہ گاڑی اور جان دونوں سے ہاتھ دھو سکتا ہے۔ مقامی شہریوں، خاص طور پر بوڑھوں اور مریضوں نے اس کا شکوہ کیا ہے۔ کئی نوجوانوں نے بھی اس امر کی جانب توجہ مبذول کرائی ہے کہ بسا اوقات ان کی گاڑی میں ماں بننے والی خواتین ہوتی ہیں اور ایسی حالت میں انہیں گڑھوں سے بچا کر نہ لے جانا خطرات کا باعث بن سکتا ہے۔ ریکارڈ پر مردہ شہری کو سامنے پا کر محکمہ ٹریفک کے اہلکار ششدر۔ جدہ محکمہ ٹریفک کے افسران سعودی شہری عامر الشہری کو ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید کے لیے اپنے سامنے کھڑا پا کر حیرت زدہ رہ گئے۔ محکمہ ٹریفک کے ریکارڈ پر الشہری وفات پا چکا تھا۔ افسران کی حیرت دیکھ کر الشہری نے پریشانی کے عالم میں دریافت کیا کہ آخر آپ مجھے اپنے سامنے پا کر حیرت زدہ کیوں ہیں؟ یہ سن کر محکمہ شہری کے اہلکار نے دریافت کیا، سچ بتاؤ کہ قومی شناختی کارڈ میں جس انسان کی تصویر چسپاں ہے وہ تم ہی ہو؟ شہری کا جواب اثبات میں سن کر اہلکار نے کہا کہ ہمارا سسٹم بتا رہا ہے کہ آپ وفات پا چکے ہیں۔ لائسنس کی تجدید اس وقت تک نہیں کی جا سکتی تا وقت کہ آپ اپنے زندہ ہونے کا دستاویزی ثبوت نہ پیش کر دیں۔ عامر الشہری کا کہنا ہے کہ وہ 1 ماہ سے زیادہ عرصے سے محکمہ ٹریفک کے چکر لگا رہا ہے۔ حوال مدینہ سے اپنے زندہ ہونے کا سرٹیفکیٹ پیش کر چکا ہے۔ علاوہ ازیں یہ بھی باور کرا چکا ہے کہ ابشر پر وہ اب تک زندہ موجود ہے۔ اگر کوئی مر جاتا ہے تو ایسی صورت میں ابشر کا اکاؤنٹ خودکار نظام کے تحت بند ہو جاتا ہے۔ الشہری نے بتایا کہ جدہ محکمہ ٹریفک کے اہلکاروں نے اصلاح حال کے لیے اس کی فائل ریاض بھیجی۔
جی تو دوستو یہ تھا آج 8 مئی 2018 کا سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں کہ یہ خبریں، یہ نیوز بلیٹن آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور آخر میں ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز جو کہ روزانہ کی بنیاد پر میں اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں آپ کو فوراً سے میسر ہو سکیں۔